عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑیوں میں آگ کیوں لگائی؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارا دل دکھایا ہے تو اسے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اب ماں کہ جو اپنے بیٹے کی ایک ٹھوکر برداشت نہیں کرتی، اپنے بیٹے کا رونا برداشت نہیں کرتی، اپنے بیٹے کے ذرا سا انگلی پر چیرا لگ جائے یہ برداشت نہیں کرتی، تو وہ ماں کیسے برداشت کرتی کہ اس کا بیٹا آگ کے حوالے کیا جائے، اس کے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کر دوں؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی سخت آگ کہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ دنیاوی آگ تو 70 مرتبہ ٹھنڈی کرنے کے بعد بھیجا گیا ہے، اس سے بھی سخت آگ ہے، اس آگ کے حوالے تمہارے بیٹے کو کیا جاتا۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا پیغام دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے۔ اب یہ نکاح کے تعلق سے پیغام ہے کہ 2 سے 3 سے 4 سے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب یہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کی گنجائش کے اوپر ہے کہ آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو 2 رکھیں، امید ہے اور رکھنے کی طاقت و استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو 3 رکھیں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو 4 رکھیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو صاف ظاہر فرما دیا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام فطرتی دین ہے، انسان کی باڈی، انسان کی فطرت جو چاہتی ہے وہ مذہب اسلام اسی قانون کو بیان کرتا ہے۔ یہ موسم بہارا کہ جسے ہم اور آپ شادی کے موسم بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی جس طرح اجتماعی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی منفرد طور پر شادیاں ہو رہی ہے۔ شادی کے بعد جو نوجوانوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو گھر کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان کا یہ قانون اور فرض بنتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کا اہتمام کریں تو آپ سرکار کی حدیث مبارکہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے ضرور رکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم شادی کر چکو، نکاح کر چکو، تو اس کے بعد ولیمہ ضرور کرو۔ اس دعوت پر احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کسی اور دعوت کے تعلق سے سرکار نے نہیں فرمایا اتنا جتنا دعوت ولیمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو مگر ولیمہ ضرور کرو۔ اب یہ دعوت سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ دعوت جو واجب کب ہوتی، یعنی اس کا جو معاملہ ہے کہ نکاح ہو گیا، مثال کے طور پر صبح 10 بجے نکاح ہوا، اگر کوئی شام کو بعد نماز مغرب ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ولیمہ کر سکتا ہے، یا پھر دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے یا تیسرے دن ولیمہ ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے اندر بہت سارے لوگ جو کنفیوز ہوا کرتے ہیں۔ دعوت ولیمہ اس وقت ضروری ہو جاتی ہے نکاح کے بعد
کہ جب لڑکا لڑکی کو تنہائی کے اندر ملاقات کرا دی جائے. اب یہ ملاقات چاہے 1 منٹ ہی کی ہو، اگر آپ نے اتنا وقت بھی نہیں دیا اور اس کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کر دیا تو وہ دعوت ولیمہ نہیں کہلائے گی، وہ دعوت نفس کہلائے گی. یعنی عام کھانا جس طرح ہوتا ہے وہ. لیکن دعوت ولیمہ کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کو تنہائی کے اندر چھوڑ دیا جائے 1 منٹ ہی کے لیے، چاہے وہ ایک دوسرے سے سلام کر لے یا ایک دوسرے کو اپنے نکاح کا پیغام دیتے، الحمدللہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، آپ میرے نکاح کے اندر آئی، اتنا ہی وقت ان کو مل جائے. یا پھر وہ مہر ادا کر دے کہ الحمدللہ آپ کا ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور یہ مہر طے پایا ہے، میں یہ مہر آپ کو ادا کر رہا ہوں. اتنی سی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد کے اندر اگر ولیمے کی دعوت ہوتی تو یہ دعوت صحیح ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے آج نکاح کیا، اس کے بعد جو ہماری رسمیں چلی آ رہی بزرگوں کے ساتھ کہ دوسرے دن تیسرے دن لڑکا لڑکی کی ملاقات کریں گے مگر ولیمہ دوسرے ہی دن کر دیں گے. تو آپ دیکھیں ولیمے کے لیے شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا ملاقات کرنا، لڑکا لڑکی کے قریب ہونا، اور جسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے. کم سے کم اتنا تو وقت انہیں ملنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر سکے، ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بتا دے یا مہر ادا کر لے. اتنا وقت مل جائے تو اب وہ دعوت ولیمہ صحیح کہلائے گی. ورنہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ برادری کی دعوت کہلائے گی، وہ آپ جس طرح عام کھانے کرتے ہیں وہی کہلائے گا. اچھا، اس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ کوئی دعوت ولیمہ دے آپ کو، اور جو دعوت ولیمہ قبول نہیں کرتا ہے سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس دعوت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ جب دعوت ولیمہ آپ کو کوئی دے تو اسے فوراً قبول کرے اور اس کے اندر ضرور آپ شرکت کرے، اس کی خوشی کے اندر آپ ضرور شریک ہو جائیں. ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی غریب ہو دعوت ولیمہ نہیں کر سکتا ہو تو سرکار نے فرمایا اس کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا لے جا کر اس کے گھر پر کھا لے، خوشی کا اظہار کر دے الحمدللہ آج تمہارا نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کی خوشی کے اندر یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. یہ بھی دعوت ولیمہ ہو جائے گا. دعوت ولیمہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 10 بکرے کاٹیں یا 2 بکرے کاٹے یا 2 بکری کاٹے. چند افراد اپنے گھر کو جمع کر لے اور اس پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کھانا خوشی کے اندر کھایا جائے تو وہ دعوت ولیمہ ہو جاتا ہے. سرکار نے جہاں بکرا ذبح کر کر بکری ذبح کر کر اپنی دعوت ولیمہ کی ہے، وہیں پر سرکار نے جب ایک بیوہ سے نکاح فرمایا تو اس کی خوشی کے اندر سرکار نے صرف کھجور، پنیر کے ٹکڑے اور روٹی اور دہی، ان چیزوں کو بھی جمع کر کر آپ نے دعوت ولیمہ کی ہے. تو دعوت ولیمہ دال کے اندر بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ گوشت ہی کا اہتمام کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو بلائیں. چند افراد کو جمع کر لے، دوست و احباب کو جمع کر لے، اپنے محبین کو جمع کر لے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لے، اور اس پر جو کھانا کھا لیا جائے وہی دعوت ولیمہ کہلاتی ہے. ایک سوال اور یہ کہ دعوت ولیمہ کے اندر کیا لڑکی کا چچا شریک ہو سکتا ہے یا لڑکی کا باپ شریک ہو سکتا ہے یا لڑکی والے شریک ہو سکتے؟ الحمدللہ سرکار کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان دعوت ولیمہ میں شریک ہو سکتا ہے. باپ بھی کھا سکتا ہے لڑکی کا، لڑکی کی ماں بھی دعوت ولیمہ میں شریک ہو سکتی ہے، لڑکی کا چچا بھی دعوت ولیمہ میں شریک ہو سکتا ہے، اور لڑکی کی چچی یعنی سارے رشتہ دار اس دعوت کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا انداز تیور دیکھے سرکار نے فرمایا کہ جس کو یہ دعوت دی جائے اور وہ اس دعوت کے اندر شریک نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں، ہم پر ظلم کیا اس نے، یا مذہب اسلام میں سے وہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ کے جب دعوت ولیمہ دی جائے تو دعوت ولیمہ کو قبول کیا جائے. اب ایک مسئلہ اور آتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر، یہ جو سب سے چھوٹی ملاقات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سب سے چھوٹی ملاقات کیا ہے لڑکا لڑکی کی، کہ کم سے کم اتنا وقت ان کو مل جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لے، ایک دوسرے کو شادی کی مبارکباد دے دے اور مہر ادا کر لے. اس کے بعد چاہے وہ جدا ہو جائے، لڑکے نے لڑکی کو چھوا نہیں مگر دعوت ولیمہ ہو جائے گی. یاد رکھیے آپ، صرف تنہائی کے اندر دونوں کا جمع ہونا یہ ضروری ہے. بہتر جو ہے وہ تو افضل ہے
کہ وہ رات گزارے، اس کے بعد دعوت ولیمہ ہو، یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ مگر سب سے کم درجے کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے خلوت صحیحہ پائی جائے، یعنی دونوں تنہائی کے اندر ملاقات کر لے تو اس کے بعد ان کی دعوت ولیمہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے لڑکے کے اوپر، اب تک گھر والوں کی ذمہ داری تھی، اب اس کے اوپر ایک نئی نویلی دلہن کی ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا جو ہے اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنے والد اور والدہ کو کم اہمیت دیتا ہے، جبکہ سرکار کے حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل جب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو۔ صحابی رسول ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ اگر ماں سے زیادہ ہم نے اہمیت اپنی بیوی کو دی تو آپ دیکھیں کہ جب نزاع کا وقت ہوگا تو اس وقت کیا حال ہوگا، اس کو خیال رکھیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز، جاکونی کا وقت ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے مگر جسم سے روح جدا نہیں ہو پا رہی ہے، بڑی تکلیف کا مرحلہ تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت علقمہ کا یہ معاملہ ہے، تو سرکار وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا واقعی بڑی تکلیف کے اندر وہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کی والدہ حیات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی والدہ حیات ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کی والدہ کو بلاؤ۔ بلایا گیا، بلانے کے بعد فرمایا کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے بیٹے سے ناراض ہونے کی؟ آج کتنی بڑی تکلیفیں ہم والدین کو پہنچا دیتے ہیں، کتنی ایذا دے دیتے ہیں، مگر ان کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا میری بات سے زیادہ اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے، میری بات سے زیادہ اپنی بیوی کی بات کو اہمیت دیتا ہے، میرے مشورے سے زیادہ اپنی بیوی کے مشورے کو فوقیت دیتا ہے، تو اسی لیے میں ناراض ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی، بڑا دل دکھایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، لکڑیاں جمع ہو گئی، پھر آپ نے آگ لگانے کا حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ آگ بھی لگا دی گئی، حضرت علقمہ کی والدہ وہیں کھڑی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑیوں میں آگ کیوں لگائی؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارا دل دکھایا ہے تو اسے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اب ماں کہ جو اپنے بیٹے کی ایک ٹھوکر برداشت نہیں کرتی، اپنے بیٹے کا رونا برداشت نہیں کرتی، اپنے بیٹے کے ذرا سا انگلی پر چیرا لگ جائے یہ برداشت نہیں کرتی، تو وہ ماں کیسے برداشت کرتی کہ اس کا بیٹا آگ کے حوالے کیا جائے، اس کے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کی خطا کو معاف کر دوں؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی سخت آگ کہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ دنیاوی آگ تو 70 مرتبہ ٹھنڈی کرنے کے بعد بھیجا گیا ہے، اس سے بھی سخت آگ ہے، اس آگ کے حوالے تمہارے بیٹے کو کیا جاتا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ صرف حضرت علقمہ نے اپنی ماں کی بات پر اپنی بیوی کی بات کو زیادہ اہمیت دی تھی، تو آخر کا وقت بڑی مشکل سے کٹ رہا تھا، بڑی مشکل سے روح نکل رہی تھی۔ تو جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دے گا، مرتے دم اسے اس حادثے سے گزرنا پڑے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کی روح اس کے جسم سے آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گی کہ جب تک وہ اپنی ماں کو اپنی بیوی سے زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ اہمیت کی بات تو الگ ہے، ماں کی بات ہی نہیں مانتے ہم اور آپ۔ تو اہمیت تو یہ ہوتا ہے کہ 19-20 یعنی 20 بیوی کی بات کو رکھا، 19 ماں کی بات کو رکھا، یہ تو اہمیت دینا ہوتا۔ ہم تو بالکل سرے سے ہی ماں کی بات کو نکار دیتے ہیں، ماں کی بات کو مانتے ہی نہیں، ماں کچھ بھی کہتی رہے ہم سنتے نہیں، ہاں سنتے ہیں تو صرف اپنی بیوی کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ مرتے وقت ہمارا کیا حال ہوگا، مرتے وقت ہمارا کیا بنے گا، اس لیے کہ ماں کی ناراضگی جہنم میں لے جا سکتی ہے، اور ماں کی رضا
جنت کے اندر لے جائے گی۔ تو ماں کو راضی رکھنا ضروری، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں سے، ایک سے، دو سے، تین سے، چار سے، یعنی ایک بیوی مر جائے گی تو دوسری آ جائے گی، دوسری مر جائے گی تو تیسری آ جائے گی، اور تیسری مر جائے گی تو چوتھی آ جائے گی، مگر ماں کہاں سے لائیں گے؟ ماں تو ایک ہی ہوگی کہ جس نے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھا، کہ جس نے اپنا خون جگر پلایا، وہ تو ایک ہی ماں ہے نا۔ تو ماں دوسری نہیں لا سکتے، بیوی تو دوسری آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا وقت جو ہے اچھا کٹے، آخری وقت ہمارا اچھا گزر جائے، انہی کے وقت آسانی کے ساتھ ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کو اہمیت دی جائے، ماں کا ادب کیا جائے، ماں کا احترام کیا جائے، اور ماں سے آگے نہ چلا جائے۔ ماں جس بات کو کہے وہی بات مانی جائے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ حضرت مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلیفہ ہیں اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ جتنے سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ آپ تک پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پھر مولائے کائنات تک پہنچتے ہیں۔ بڑا اونچا مقام حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے استاد کی بارگاہ میں عرضی کی کہ میرے بیٹے کو عالم دین بھی بنائے اور میرے بیٹے کو اپنے وقت کا ولی بھی بنائے۔ تو آپ کے استاد نے اس بات کا اقرار کیا، علم دین آپ حاصل کرتے رہے اور علم دین کے اندر کامیابی حاصل کی آپ نے۔ جب اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، علم دین تو حاصل کر لیا، تو ماں سے ملاقات کرنے کے لیے سلام میں نیاز پیش کیا، تو ماں نے پوچھا بیٹا عالم بن گئے؟ عرض کی ہاں عالم بن گیا۔ کیا ولی بن گئے؟ اب ولی تو آپ بنے نہیں تھے، کس طرح اقرار کرتے؟ تو آپ کی ماں کی بات سن کر آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے کہ میں ولی تو نہیں بنا۔ تو کہا کہ بیٹا جب دونوں کام پورے ہو جائے تب اپنی ماں سے ملاقات کرنا۔ اب جنگل کے اندر چلے گئے حضرت امام حسن بصری، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور عبادت اتنی کی آپ نے، اتنی عبادت کی کہ اس عبادت کے اندر 40 سال کا زمانہ گزر گیا، اچھی خاصی عمر آپ کی گزر گئی۔ 40 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے، مجاہدہ کرتے رہے، نفس امارہ سے جہاد کرتے رہے، اور 40 سال گزرنے کے بعد پھر جب آپ گزر رہے تھے اپنے ہی شہر بصرہ سے، تو سوچا کہ چلو اپنے شہر سے گزر ہو رہا تو ماں سے ملاقات کر لی جائے، اور سوچنے لگے کہ ماں زندہ بھی ہوگی نہیں ہوگی، 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ جب اپنے دروازے پر پہنچے، رات کا 3واں پہر تھا، تہجد کا وقت تھا، اور دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ اندر سے وضو کے گرنے کی آواز آئی، پانی کے گرنے کی آواز آئی، تو آپ سمجھ گئے کہ میری ماں مستجاب الدعوات ہے اور تہجد گزار ہے، یہ پانی وضو کا پانی ہوگا۔ آپ وضو کے پانی کا انتظار کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو حضرت امام حسن بصری نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ دیکھیں باہر امام حسن بصری جو 40 سال عبادت کر آئے تھے، اور اندر ماں 40 سال سے نماز تہجد کی پابند تھی، دروازے کی دستک سے سمجھ گئی کہ بیٹا آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ حسن بصری ہے؟ عرض کی ہاں اماں تمہارا بیٹا ہے۔ دروازہ کھلا اور ماں نے امام حسن بصری کی پیشانی کو چوما۔ 40 دن نہیں، 40 سال کے بعد بیٹا آیا تھا۔ ہاتھوں کو چوما، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد پوچھا کیا بیٹا اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام کو مقام حضوری کہا جاتا ہے؟ یہ مقام ولایت کے اندر بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو کہا کہ نہیں پہنچا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب بندہ چاہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے لے، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کر لے، کہ جسے مقام حضوری کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک رو رو کر دعائیں کرتے رہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، چاش، اوابین، تہجد سب پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے، مگر وہ مقام نہیں ملا۔ ماں نے پوچھا کیا مقام حضوری مل گیا؟ عرض کی ماں نہیں ملا۔
اسی وقت ماں نے مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد امام حسن بصری قریب بیٹھے تھے اور ماں مصلی پر آنسو بہا رہی تھی اور عرض کر رہی تھی مولا میرے بیٹے کو مقام حضوری عطا فرما۔ تو جو مقام 40 سال تک امام حسن بصری کو نہیں ملا تھا، 40 سیکنڈ کے اندر اللہ نے ان کی دعا پر عطا فرما دیا۔ یہ ماں کا مقام ہوتا ہے کہ جو کام 40 سال تک بھی ہمارا نہیں بن رہا ہو اور اس کے لیے ہماری ماں اگر دعا کر دے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں بن رہا تو پارشد کے چکر لگاتے ہیں، کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو ودایک کے چکر لگاتے ہیں، کوئی کام نہیں بن رہا تو وکیلوں کے چکر لگاتے ہیں، دنیا داروں کے خوب چکر لگاتے ہیں کہ جہاں ہماری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ ماں کی دعا کا مقام کیا ہے۔ ماں کی دعا کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ نبی جو دعا کرتا ہے امتی کے حق میں اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، تو اسی طرح ماں کی باپ کی دعا جو ہے بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی جس طرح نبی دعا کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر درود پاک پڑھے محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جس کی ماں انتقال کر جائے اب وہ کوئی عمل کرنا چاہے کہ جس سے اس کی ماں کو فائدہ پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں کوئی عمل ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میری ماں کو فائدہ پہنچے۔ سرکار نے فرمایا ہم تو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں نا، ہم رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، مگر سرکار کا فرمان دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو تم اب اپنی خالہ کے ساتھ میں بھلائی کرو، اللہ تمہاری ماں کو اجر عطا فرمائے گا۔ تم اپنی پھوپھی کے ساتھ میں نیکی کرو، اللہ تمہاری ماں کو اجر عطا فرمائے گا، اور تم اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری ماں کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ ہم کیا کرتے؟ نہیں، پھوپھی تو نہیں آئے گی شادی کے اندر، خالہ تو نہیں آئے گی ہماری شادی کے اندر، رشتہ دار تو ہمارے نہیں آئیں گے، بیگانے تو آ جائیں گے مگر رشتہ دار نہیں آئیں گے۔ یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ مذہب اسلام آپ کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد میں اگر چاہتے ہو نیکی کرنا تو اپنی ماں کی سہیلیوں کا دل خوش کرو، یعنی انہیں وہ چیز کھلاؤ جو تمہاری ماں کو پسند تھی، اپنی خالہ کو وہ چیز کھلاؤ جو تمہاری ماں کو پسند تھی، اپنی پھوپھی کو وہ چیز کھلاؤ کہ جو تمہاری ماں کو پسند تھی۔ سرکار کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اور اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے اور پھر ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے چچا کے ساتھ میں نیکی کرو، اللہ تمہارے باپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اپنے خالو کے ساتھ میں نیکی کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اپنے ماموں کے ساتھ میں نیکی کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور یہ نہ ہو تو پھر تم اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ میں یہ نیکی کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جو چیزیں ہمارے باپ کو پسند تھی وہی چیزیں اگر ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ میں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمارے باپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ مذہب اسلام ہے۔ ہمیں مذہب اسلام کو سمجھنا ہے کہ مذہب اسلام جو ہے رحمت والا دین ہے، دل کو توڑنے والا دین نہیں ہے، دلوں کو جوڑنے والا دین مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کو جو سلامتی والا دین اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جو خود بھی سلامتی کے اندر رہے اور سامنے والے کو بھی سلامتی کی دعوت دے، اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔
تو الحمدللہ وہ جو نئے نویلے دولہا اور دلہن ہے ان کو میں شادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ نئی زندگی آپ کو مبارک ہو، مگر نئی زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتے رہنا، اس لیے کہ ان کی دعا بغیر حجاب کے، بغیر رکاوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ اور ان کے چہرے کی زیارت کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں آج 5 لاکھ روپے لگانے کے بعد حج کرنے جاتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ حج ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ قبول کرے اللہ نہیں کرے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، مگر 5 لاکھ روپے لگانے کے بعد ضروری نہیں کہ حج مقبول کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ مگر آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، زیارت کرو اپنے ماں باپ کے چہرے کی، تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو گھر کے اندر رہتے ہیں، ماں باپ بھی گھر کے اندر رہتے ہیں، صبح سے شام تک 10 مرتبہ 20 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، تو کیا 20 مرتبہ اللہ ہمیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے دیکھنے میں تو کمی آ جائے گی، مگر اللہ کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا ہمیں فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، ہمارے ماں ہماری باپ جو ہے ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اور ان نعمتوں کو سمجھے کہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اللہ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کے دروازے کو رکھا ہے، تب یہ دونوں راضی ہوں گے تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہوگا۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا